چوتھی چیز دین اسلام کو قبول کرنے میں جو رکاوٹ وہ ہے اندھی عقیدت. کسی کی عقیدت مندی، اتنی عقیدت مندی کہ اسے اتنا معزز سمجھنا، اتنا مکرم کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ مقام دے. اور اس اندھی عقیدت نے بھی دین کا بڑا بیڑا غرق کیا، لوگوں کو دین سے دور کیا ہے. اور بہت سے امت کے بہت بڑے گروہ کو دین سے دور کرنے کی بہت وجہ اندھی عقیدت ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنے صوفیوں کو، اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. تو بھائیو اس لیے یہ اندھی عقیدت یہ بھی انسان کے دین کو بگاڑ دیتی ہے، حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. الا للہ الدین الخالص، رب تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اللہ کے لیے خالص دین ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جنہوں نے بھی اللہ کے علاوہ اولیاء حصے دار شریک بنا رکھے ہیں، جب ان سے پوچھا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یہ بڑے نیک بندے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، ساری زندگی نیکی میں گزری ہے، تو اس لیے ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. یہ اندھی عقیدت مندی، رہب شریعت کسی کو بنانا، پیر طریقت ہیں، یہ رہب شریعت ہیں. یہ اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جو چاہیں وہی کچھ ہوگا. اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی تھی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں آئے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان دونوں صحابی کھڑے ہو گئے. حضرت معاویہ نے فرمایا فوراً کہا بیٹھ جاؤ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہوں، ادب و احترام سے کھڑے ہو جائیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا. اور آج اندھی عقیدت ہے، کبھی پاؤں چومے جا رہے ہیں، کبھی پاؤں کو بوسہ دیا جا رہا ہے، کبھی ہاتھ چومے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی چیز کو پسند کرتے ہیں. فرمایا ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھنا چاہیے. اس دین کے اندر، دین اسلام کے اندر اللہ نے تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر تعظیمی سجدہ عظمت کی بنا پر کسی کی رسپیکٹ کے لیے اگر یہ سجدہ ہوتا تو لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن عورت کو بھی حکم نہیں ہے. اور یہ اپنے مولیوں کا، اپنے پیروں کو سجدے کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں، بڑی عزت و تکریم ہو رہی ہے. اور تعظیمی سجدہ اس امت میں حرام ہے تاکہ شرک کے دروازے بند کر دیے جائیں. اور آج کہتے ہیں بھی یہ تو بڑے پہنچے ہوئے سرکار ہیں، یہ تو اتنے پہنچے ہوئے اب ان کو کپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں. جو آدھا ننگا ہوتا ہے کہتا ہے اس کے یہ آدھے آسمان تک پہنچتا ہے، جو پورا ننگا ہوئے کہتے ہیں اس کے تو پھر آسمان سے رابطے، دنیا سے اس کا تعلق ہی ختم ہو چکا ہے. کہتے ہیں اب یہ ڈائریکٹ آسمان پہ اس کی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ منہج دیا تھا، صحابہ کو یہ طریقہ دیا تھا. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کبھی اپنی عزت و توقیر کے لیے کام کروائے تھے؟ ایک مجلس کے اندر ایک شخص نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں. ایک صحابی کھڑے کہا مجھے حکم دیجئے اس کا سر تن سے جدا کر دیں. کہا یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق ہے، یہ مقام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ہے. جو اللہ کے رسول کو گالی دے گا اس حقدار ہے اس کا سر تن سے جدا کرے. میں کون ہوتا ہوں؟ یہ ان کی تواضع تھی. وہ کہتے بھی مجھے گالی دی ہے، اس کو کیا، اس کے خاندان کو ختم کر دو. اور آج یہ لوگ اپنی عقیدت مندی، اعتکاف کا شہر اعتکاف قائم کیتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ ملا لو، اب میں تمہاری نسبت ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے ملانے لگا. لوگوں کو یہ گمراہ کیا جا رہا ہے.
کوئی کہتا ہے حضرت صاحب کی پیشانی میں مکہ مدینہ نظر آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے یہاں بیٹھے طواف کے اندر لوگ جو چکر کاٹ رہے ہیں مجھے وہ نظر آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ لوگ یہاں سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، ہماری سرکار کے لیے خانہ کعبہ یہاں طواف کرنے کے لیے آتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اندھی عقیدت مندی ہے۔ پیر صاحب نے کہہ دیا دن ہے چاہے رات ہی ہو، پیر نے کہا کوا سفید ہے، کہا کوا سفید ہے چاہے سیاہ ہو۔ یہ اندھی عقیدت انسان کے دین کو بگاڑ دیتی ہے، صراط مستقیم میں حائل و رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور یہ لوگ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ ہمارے مرید ہوں، ہماری بات مانیں۔ اور ہمارے پاکستان میں تو مسئلہ یہ ایسا کاروبار ہے جس پر کوئی ٹیکس بھی نہیں لگتا، نہ کوئی بل ہے، نہ کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی ان کے بارے کوئی پوچھ گچھ ہے۔ جہاں مرضی دربار بنا کے بیٹھ جاؤ، کوئی زندہ پیر بن کے بیٹھ گیا، کسی کی پیر صاحب کی لاٹھی دفن ہے، کسی کا گدا دفن ہے، اور بڑی عقیدت مندی ہو رہی ہے۔ فیصل آباد اکاڑے کے ایک علاقے میں ہم ایک گاؤں میں گئے پروگرام کے لیے، تو وہاں بتایا بھی یہاں پیر صاحب ایک مرتبہ آ کے بیٹھے تھے، وہ جگہ ہی معزز ہو گئی ہے ماشاءاللہ، وہ جگہ ہی بڑی مقرب ہوگی، لوگ وہاں آ کے جو بھی جس کی شادی ہوتی ہے وہاں سیرا آ کے لٹکاتا بھی پیر صاحب جو ہے بڑا کچھ کریں گے۔ تو دین کا حلیہ بگاڑنے میں، دین حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ اندھی عقیدت بھی۔ آج کتنی ایسے لوگ ہیں ان کے سامنے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے، لیکن وہ اپنے بڑے کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ، اس کی مثال دیتا ہوں، امام مالک رحمہ اللہ مدینے کے بہت بڑے امام ہیں، اور اس وقت جبری طلاق کے بارے میں ان سے فتویٰ لیا گیا۔ وقت کے گورنر نے کہا کہ آپ یہ فتویٰ دے دیں کہ جو کسی بندے کو زبردستی کہا جب اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو فتویٰ دے دیں کہ اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا طلاق علی مستکرہ، جس بندے کو مجبور کر کے گن پوائنٹ پہ یا کسی بھی ڈرا دھمکا کے کہا جب اپنی بیوی کو طلاق دے دو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام مالک سے فتویٰ زبردستی لیا گیا، آپ فتویٰ دے، کہا نہیں فتویٰ دے سکتے۔ وقت کے گورنر نے اتنے کوڑے مارے کہ دونوں بازو شل ہو گئے، بازو اٹھانے کی سکت نہ رہی، اور امام مالک رحمہ اللہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے کہ ہاتھ باندھنے کی سکت نہیں تھی۔ اب جو مالکی ہیں، خصوصاً افریقہ کے لوگ، یہ سب مالکی مذہب کو ماننے والے ہیں زیادہ تر، اور یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز لیے پڑھتے کہ ہمارے امام صاحب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھی موطا امام مالک، اپنی کتاب موطا امام مالک میں ہاتھ باندھنے کی حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو دائیں کو بائیں پر رکھ کے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، یہ روایت پیش کی موطا امام مالک میں، اور مالکیوں نے اپنے امام کو دیکھ لیا، اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ دیا۔ یہ اندھی عقیدت ہے، یہ اپنے امام پر تعصب ہے کہ میرے امام نے جو کیا میں نے وہی کرنا ہے، حالانکہ وہ جب ہاتھ شل نہیں ہوتی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، اپنی کتاب میں ہاتھ باندھنے کی حدیث پیش کی، لیکن مالکی ہاتھ نہیں باندھتے، کس لیے کہ ہمارے امام صاحب نے ایسے کیا۔ دین میں اندھی عقیدت یہ سنت رسول کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی۔ امام ابو حنیفہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور کوفہ سے ایک مرتبہ بھی مدینے میں آنا، ان کا سفر کرنا حج یا عمرے کے لیے آنا ثابت نہیں ہے کسی بھی تاریخی کتاب میں۔ امام ابو حنیفہ نے ہاتھ زیر ناف باندھنے، رفع یدین نہ کرنے کا کہا ہے، فتویٰ دیا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف حج سے واپسی پر مدینے گئے، اور مدینے میں امام مالک سے ملاقات ہوئی۔ امام مالک نے اہل مدینہ کے بارے عمل دکھایا کہ لوگ رفع یدین بھی کرتے ہیں، سینے پر ہاتھ بھی باندھتے ہیں۔ امام ابو یوسف فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر میرے استاد ابو حنیفہ کو پتہ چل جاتا تو اسی پر عمل کرتے۔ آج بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث کی کتب حدیث بھری پڑی ہیں رفع یدین کرنے کی حدیث پر، لیکن آج کا حنفی نہیں کرتا اس لیے کہ میرے امام نے نہیں کیا۔ یہ اپنے امام پر تعصب ہے۔ میرے امام نے ناف سے نیچے ہاتھ باندھے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے کہ اللہ کے رسول، وائل بن حجر کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھ کے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے امام نے ایسے کیا۔
کسی نے امام ابو حنیفہ پر تعصب کیا، کسی نے امام مالک پر تعصب کیا، کسی نے امام احمد بن حنبل پر، کسی نے امام شافعی پر. کوئی ایک دوسرے امام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں جبکہ اللہ کے رسول کا واضح فرمان موجود ہے. اور اب ہمیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر، اہل علم سے پوچھو. اب ائمہ پر تعصب، اپنے مسلک پر تعصب کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ نے تو قرآن کریم میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر، اہل علم سے پوچھو. جو شافعی نے کہا کہ اہل ذکر سے مراد صرف امام شافعی ہیں، باقی کا انکار کر دیا. جو امام احمد بن حنبل کے معنی انہوں نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر کا مطلب امام احمد بن حنبل ہیں. مالکیوں نے کہا اس کا مطلب امام مالک ہیں. حنفیوں نے سمجھا اس کا مطلب امام ابو حنیفہ ہیں. جبکہ اہل الذکر کا لفظ تو عموم ہے. اہل علم سے پوچھو، اہل علم سب ہیں، تم نے اپنے لیے خاص کر لی. قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کو خاص کر لیا. تم اہل علم سے پوچھو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری دعوت ہے کتاب اللہ سنت رسول کی، یہی دعوت چاروں ائمہ کی تھی، سب ائمہ کی یہی دعوت تھی، کتاب اللہ سنت رسول. تو بھائیو اس لیے اپنے ائمہ پر تعصب چھوڑ دیجئے. جب اللہ کے رسول کا فرمان واضح ہو جائے. امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، ان سے ایک مسئلہ پوچھا. امام شافعی رحمہ اللہ مسئلہ بتلایا تو کہنے گا ما تقول ما رأیک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمائیں گے ارأیتنی خرجت من الکنیسہ، واللہ کے بندے تو نے مجھے گرجے سے نکلتے دیکھا ہے، تم مجھے کہہ رہے ہو تمہاری رائے کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا میری رائے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ تھے ائمہ حدیث، یہ تھے ائمہ جنہوں نے یہ منہج دیا کہ جب میری بات کے سامنے رسول کی فرمان آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، میری کیا حیثیت ہے؟ اور شخص کو ڈانٹ دیا کہ تم مجھے کہتے ہو آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا مجھے گرجے سے نکلتے دیکھا میں عیسائی ہوں جو ایسی بات کہوں؟ تو بھائیو اپنے ائمہ پر تعصب کرنا یہ بھی حق بات کو، صراط مستقیم کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اور پانچویں چیز خواہشات نفسانی. بہت سے لوگ دین حق کو قبول کرنے میں ان کے لیے رکاوٹ خواہشات نفسانی ہوتی ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ نے ایسا شخص دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا دیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم آ جانے کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا کیونکہ وہ خواہشات کے پیروکار ہے. اور ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اسی چیز پر قائم ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دین کیا کہتا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، سنت رسول کیا کہتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے. دین کی جو بات اچھی لگی اس کو مان لیا، جو اچھی نہیں، جو خلاف ہے اس کو چھوڑ دیا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کی یہ خواہش ہے کہ میں گناہ کرتا چلا جاؤں، مجھ تک حق نہ آئے. بات سن لی پھر بھی کہتا نہیں ابھی تو بڑی عمر باقی ہے، جب بڑھاپے میں پہنچوں گا پھر صحیح سنت کا بند بن جاؤں. کیا تمہیں موقع ملے گا؟ تم جانتے ہو کہ تیری عمر جہاں تک پہنچے گی بھی کہ نہیں پہنچے گی. تو ہمارے اس معاشرے میں بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو کئی لوگ کہتے ہیں ہم فلاں امام کی بات، وہ کسی کی بھی نہیں مانتے، نہ وہ اللہ کی، نہ اللہ کے رسول کی، نہ کسی اہل علم، کسی کی بھی نہیں مانتے. وہ صرف اور صرف اپنی خواہش کو مانتے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اس لیے امام ابن قیم نے فرمایا التوحید واتباع الہوی متضادان، توحید اور خواہشات کی پیروی کرنا یہ دو متضاد چیزیں ہیں. وَلِكُلِّ رَجُلٍ وَكُلِّ عَبْدٍ صَنَمٌ فِي قَلْبِهِ، ہر بندے کے لیے اس کے دل میں ایک بت ہے. کوئی خاندان کے بت کو پوج رہا ہے، کوئی رسم و رواج کے بت کو پوج رہا ہے، کوئی اپنے مذہب کے بت کو پوج رہا ہے، کوئی اپنی عقل کے بت کو پوج رہا ہے، اور کوئی اپنی خواہشات کے بت کو پوج رہا ہے. حقیقت میں صراط مستقیم پر چلنے والا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ نے اس کے دل پر، اس کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. خواہشات کی اتنی پیروی کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہا.
اور چھٹی چیز صراط مستقیم میں رکاوٹ میں تصوف صوفیت ہے۔ وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسائیوں پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود رہبانیت کو اپنے اوپر فرض کر لیا، اپنے گرجوں سے نکلے، پہاڑوں میں نکل گئے اور کئی سال عبادت میں لگ گئے، اللہ نے رہبانیت نہیں رکھی، تصوف نہیں رکھا۔ اور ہمارے یہاں بڑے زور و شور سے کہا تبھی بر صغیر میں اسلام کیسے پھیلا؟ اولیاء کرام کے ذریعے، جبکہ تاریخ سے ثابت ہے 25 صحابہ بر صغیر میں آئے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، لیکن یہ کہنا کہ اولیاء کرام دین کی تبلیغ انہوں نے کی ہے، لیکن اولیاء کرام کے بہانے بہت سے لوگوں نے شرک بھی بہت پھیلایا اس بر صغیر۔ تصوف صوفیت، اور صوفیت میں یہ ہے کہ انسان عبادت کرتے کرتے کیسے مرتبے پر جا پہنچتا ہے کہ اسے پھر نبی کی بھی ضرورت نہیں رہتی، وہ نبی کے درجے سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی مثالیں پیش کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرش، بلقیس کا عرش منگوایا تھا، اور پاس جو ایک آدمی تھا نیک آدمی، اس نے کہا کہ میرے پاس اسم اعظم ہے، میں آپ کی آنکھ جھپکنے میں اسے اپنے پاس حاضر کر لیتا ہوں۔ کہا دیکھو نبی ولی سے کہہ رہا ہے بھی تم عرش منگواؤ، اور اس سے ثابت ہوا کہ ولی کی شان نبی سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور کبھی موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کرتے ہیں یہ صوفی حضرات کہ دیکھو نبی موسیٰ تھے اور خضر علیہ السلام جو اللہ کے ولی تھے ان کو ملنے کے لیے گئے، لہذا نبی ولی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، لہذا ولی کا مقام زیادہ نبی کا کام۔ یہ صوفیت کے کرشمے ہیں، اور عربی زبان میں صوف کہتے ہیں اون والی بھیڑ کو، اور ہم یہ کہتے ہیں بھی عبادت میں فنا فی اللہ ہو جاؤ، اب کیا بھی اللہ پڑھا جا رہا ہے، مرید پاس ہوتا اس کے دل میں اللہ کا قلب، یہ بھی اس کے دل میں ذکر جاری کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول سے تو کوئی مثال نہیں ملتی، چچا ابو طالب سامنے کفر پہ فوت ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا میں اللہ کا نام اس کے دل میں جاری کر دوں، اور یہاں پیر صاحب قلب جاری کر رہے ہیں، وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ناچ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی قلب جاری ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول کسی کے دل میں اللہ کا نام جاری نہیں کر سکے تو ایک صوفی ایک پیر یہ کیسے کر سکے؟ انک لا تہدی من احببت، اللہ نے تو نبی کو واضح طور پر فرما دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جب چچا ابو طالب کفر پہ فوت ہوئے، پریشان ہوئے، آنکھوں میں آنسو آگئے، مجلس سے باہر ان کے گھر سے باہر آئے، اللہ نے فوراً وحی فرما دی کہ انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے۔ وہ ہدایت تو نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اور تم کہتے ہمارے پیر صاحب قلب جاری کر رہے ہیں، اس کے دل میں اللہ جاری کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ سب صوفیت ہے، یہ تباہی ہے، گمراہی ہے۔ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں اللہ سے صراط مستقیم مانگو، کیونکہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اللہ نہیں دے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے، اور ان خرافات سے، بدعات سے، اس صوفیت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔